ایک ہی بات ہے وقابل التوب لهم مصدر شديد العقاب للكافرين أي مشدده ذي القول أي الإنعام الواسع وهو موصوف على الدوام بكل من هذه الصفات فإضافة المشتق منها للتعريف كالأخيرة لا إله إلا هو إليه المصير المرجع. سورہ غافر مکی ہے الا الذین یجادلون الآیتین 85 آیتاً 85 آیات ہیں. ترتیب قرآنی میں 40 اور ترتیب نزولی میں 60 اور قبل السجدہ سورہ سجدہ سے پہلے اور بعد سورہ زمر ما قبل سورت کے بعد. ما قبل سے متعدد ربط. ایک یہ ہے اس کی ابتدا میں بھی قرآن کریم کی تعریف اور تنزیل، اس کی ابتدا میں بھی قرآن کریم کی تنزیل. اس کی ابتدا میں کہا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس میں ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. وہاں حکیم کا لفظ تھا اس لیے کہ اس میں دلائل عقلیہ زیادہ تھی، یہاں علیم کا لفظ ہے. دوسرا ربط یہ ہے ما قبل صورت میں رب العالمین کی صفات، جیسے آپ کو آخر میں بتایا تھا، اس کی ابتدا میں بھی رب العالمین کی صفات. نمبر 3 اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اشقیاء کے بارے میں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ان کو جہنم کی طرف لے آیا جائے گا، لایا جائے گا. آسان لفظوں میں اس میں اشقیاء کا ذکر ہے اور آنے والی صورت میں اشقیاء کی توبے کا ذکر ہے. اشقیاء توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ غافر الذنب ہے، قابل التوب ہے. نمبر 4 ما قبل صورت میں کفار اور مؤمنین کے حالات کا ذکر تھا. سیق الذین اتقوا سیق الذین کفروا. اس صورت آنے والی صورت میں ان کا ذکر ہے دنیا میں. اب پہلی صورت میں ان کا ذکر تھا، پھر آخرت ان کے حالات کا ذکر تھا آخرت میں. آنے والی صورت میں ان کی دنیاوی حالات کا ذکر ہے. دنیا میں وہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں اور دنیا میں کیا کہتے ہیں اور شرک کرتے ہیں اور غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جس کا ذکر ابھی آ جائے گا تھوڑی دیر میں انشاءاللہ.
اذ تدعون الى الایمان فتکفرون. تو اور اسی طرح ان کی آخرت کے حالات کا بھی ذکر ہے، جیسے ماقبل میں آخرت کے حالات کا ذکر تھا، تو یہاں بھی آخرت میں یہ کہیں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. جیسے وہاں آخرت کے حالات للکفار، یہاں آخرت کے حالات للکفار کا ذکر ہے. پانچواں ربط یہ ہے کہ نزولها بعدها، سورہ زمر پہلے نازل ہوئی، یہ سورت اس کے بعد نازل ہوئی. نمبر 6 یہ ہے، اس میں ذکر تھا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ حَوْلَ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. اس میں فرشتوں کی تسبیحات اور فرشتوں کی احاطے کا ذکر تھا. یہاں اس صورت آنے والی صورت میں الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشِ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، یہاں بھی تقریباً وہی مضمون ہے. نمبر 7 یہ ہے کہ ماقبل صورت میں تخویف اجمالی اخروی، تخویف اجمالی اخروی یہ ہے کہ ان کو چلایا جائے گا جہنم کی طرف. اور آنے والی صورت میں تخویفی تفصیلی، جس میں انبیاء علیہ السلام کے قصوں کا ذکر ہے، فرعون اور حامان اور قارون اور ان کے حشر کا ذکر ہے. وہاں تخویفی اجمالی، یہاں تخویفی تفصیلی، یا یوں کہیے کہ وہاں تخویف اور آنے والی صورت میں تخویف کی مثالوں کا ذکر ہے، مثال فرعون وغیرہ وغیرہ کی ذریعے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمین متشابہات میں سے ہیں، اللہ اعلم بمرادہ بہ. اور جو تعویل اشارات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حام میم حاوی العموم، حاوی العلوم، میم ماحی الہموم، تنزیل الکتاب. قرآن کریم منزل، اس کی یہ صفت ہے، حاوی العلوم ہے، ماحی الہموم ہے. یا یہ الحاث علی الخیرات، اچھائیوں پر ترغیب دینے والا قرآن کریم ہے. اور میم المانع عن السیئات، المانع عن سیئات الاعمال، تنزیل الکتاب. قرآن منزل کی یہ صفت ہے. یا حامیم الحمید المالک، تنزیل الکتاب، منزل الکتاب. کتاب کا منزل حمید اور مالک ہے. یا اور اشارات جو تفسیر الرحمن والے کرتے ہیں. تفسیر الرحمن تفسیر کا نام ہے، بمبئی کے ایک صوفی عالم نے لکھی ہے. اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انہوں نے ایسا معنی کیا ہوگا جس میں سورت کا خلاصہ تقریباً آ جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور متشابہات کی اشارات بھی وہ بکثرت بیان کرتے ہیں. تفسیر الرحمن کتب خانے میں موجود ہے. قرآن کریم کی تنزیل من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تنزیل الکتاب بظاہر مبتدا، من اللہ العزیز العلیم اس کی خبر. العزیز فی ملکہ والعلیم بخلقہ، غافر الذنب وقابل التوبہ. مسلمانوں کی گناہوں کو بخشتے ہیں اور سب کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. کافر مسلمان سب کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ ایک شخص شراب میں مبتلا ہو چکا ہے اور کافی دنوں سے نماز میں نہیں آیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ لکھا، خط لکھا. اس میں لکھا احمد اللہ الذی یقول تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوبہ. جیسے یہ خط پہنچا تو وہ شخص رونے لگا اور فرمایا کہ یہ آیت کریمہ لکھی
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں باتیں فرمائی ہیں، وعد بھی ہے وعید بھی ہے۔ وہ غافر الذنب بھی ہے اگر کوئی توبہ کرے، قابل توب بھی ہے، تو یہ ڈبل ہے، اور شدید العقاب سنگل ہے، اگر توبہ نہ کرے تو شدید العقاب بھی ہے۔ رونے لگا اور اپنے کام سے، غلط کام سے توبہ کی۔ غافر الذنب للمؤمنین وقابل التوب وقابل التوبۃ لہم، یہ مصدر ہے، تاب یتوب توبا و توبۃ۔ شدید العقاب ہے کفار کے لیے، شدید کے معنی مشدد، سخت کرنے والا ہے۔ ذی الطول ذی الانعام الواسع، وسیع انعامات والا ہے، یا ذی الطول ذی الغنا، غنا والا ہے، یا ذی الطول ذی الفضل، فضل۔ وهو موصوف على الدوام بكل من هذه الصفات، اللہ تعالیٰ ان صفات کے ساتھ ہمیشہ کے لیے موصوف ہے۔ فاضافۃ المشتق منها للتعریف، تو مشتق کی اضافت تعریف کے لیے ہے، کالاخیرۃ جیسے ذی الطول میں، اخیرہ کا مطلب ذی الطول، یعنی اگر کوئی اشکال کرے کہ من اللہ العزیز العلیم میں اللہ موصوف ہے، العزیز ایک صفت ہے، العلیم دوسری صفت ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن غافر الذنب، یہ غافر الذنب میں اسم فاعل کی اضافت جب مفعول کی طرف ہو تو وہ تعریف کو پیدا نہیں کرتا، تخفیف کو پیدا کرتا ہے، تخصیص اور تخفیف کو پیدا کرتا ہے۔ تو غافر الذنب میں تعریف نہیں ہے، معرفہ نہیں ہے، اور جب معرفہ نہیں ہے تو اللہ معرفہ اور صفت نکرہ، یہ کیسی صحیح ہے؟ تو مصنف نے جواب دیا کہ غافر الذنب قابل التوب، قاعدہ یہ ہے کہ اس میں فاعل اور صفت مشبہ، اس کی اضافت جب اپنے معمول کی طرف ہو تو وہ تعریف پیدا نہیں کرتا جب وہ حال اور استقبال کے معنی میں ہو، اور اگر دوام کے معنی میں ہو تو وہ تعریف پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے غافر الذنب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص زمانے میں غافر الذنب ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، قابل التوب ہمیشہ کے لیے ہے۔ دوام کی وجہ سے یہ اسم فاعل تعریف کو پیدا کرتا ہے، اس میں تنکیر نہیں، تعریف ہے۔ کہتے ہیں جیسے ذی الطول معرفہ ہے، اس لیے کہ ذی الطول میں تو اسم فاعل کی بات نہیں ہے، وہ تو ذی ہے، ذی اسم فاعل نہیں ہے۔ جیسے یہ معرفہ ہے تو شدید العقاب، غافر التوب، قابل التوب، یہ بھی معرفہ ہے۔ لا الہ الا ہو، الیہ المصیر، اللہ تعالیٰ کی طرف واپسی۔ ما یجادل فی آیات اللہ، یہ جو ان کی دنیاوی حالات کافروں کی کہ دنیا میں کیا کرتے ہیں، ایک ربط میں بتایا تھا کہ وہاں کافروں کی آخرت کا ذکر اور یہاں کافروں کی دنیا۔ ما یجادل فی آیات اللہ، جھگڑا نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات میں، یعنی فی طعن آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات پر اعتراضات کرتے ہیں، فی ابطال آیات اللہ، اپنے خیال میں اس کو باطل کرتے ہیں۔ الا الذین کفروا، مگر کافر لوگ۔ تو مجادلہ باطل کے ساتھ غلط ہے اور مجادلہ حق کے ساتھ ٹھیک ہے۔ جادلہم باللتی ہی احسن، ان کے ساتھ اچھی طریقے سے بحث کرو۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، تقلبہم ان کا چلنا پھرنا، فی البلاد بستیوں میں، تجارت کے لیے، یہ تجارت وغیرہ کے لیے جب بستیوں میں چلتے ہیں تو اس سے آپ کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مقربین ہے، یہ تو دنیا کی چند زندگی کا چلنا پھرنا ہے، تو آخر میں ان کو پکڑا جائے گا۔
تقلب اس کو کہتے ہیں چلنے پھرنے کو، چکر لگانا. تقلب اس کو کہتے ہیں کہ آدمی چلا جائے ثم ينقلب، پھر واپس آ جائے، تو اس کو اردو میں کہتے ہیں چکر لگانا. چکر اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی واپس آ جائے. للمعاش، زندگی گزارنے کے لیے، یعنی یہ جو بستیوں میں گھومتے پھرتے ہیں معاش کے لیے. معاش یعنی رزق کو پیدا کرنے کے لیے، رزق کو لانے کے لیے. سالمین صحیح سالم، کیونکہ ان کی عاقبت نار ہے. اب ان کا مجادلہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی آیات، کبھی کہتے تھے سحر ہے، کبھی کہتے تھے شاعر ہے، کبھی کہتے تھے کہانت ہے، کبھی کہتے تھے جنون ہے. کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب، ان کا اصل مقصد تکذیب ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ ما قبل میں جو ذکر تھا اس میں اس کی مثالیں ہیں مکذبین کی. کذبت قبلہم قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے تکذیب کی ان سے پہلے. والاحزاب، اور دوسری جماعتوں نے، جیسے قوم عاد، قوم ثمود وغیرہ. احزاب الذین تحزبوا فی مقابلۃ الانبیاء علیہم السلام، جو انبیاء کے مقابلے میں جمع ہوئی تھی ان کو کہتے ہیں احزاب. تحزبوا تجمعوا. والاحزاب، اور دوسری پارٹیوں نے، پارٹی کہتے ہیں من بعدہم، ان کے بعد. وہمت کل امت برسولہم، دیکھیے یہ ان کی دنیاوی حالات ہے کہ دنیا میں کیا کرتے ہیں. وہمت کل امت برسولہم، اور ارادہ کیا تھا، قصد کیا تھا ہر امت نے برسولہم، اپنے رسول کے ساتھ. کیا ارادہ کیا تھا؟ اپنے رسول کے دفاع کا ارادہ کیا تھا یا اپنے رسول کو کی ایذا کا. وہمت کل امت بإیذاء رسولہم، رسول کی ایذا کا ارادہ کیا تھا. لیأخذوہ، تاکہ ان کو قید کر لیں. یأخذوہ، قید کریں. مصنف نے یقتلوہ کہا ہے لیکن یأخذوہ کا مطلب پکڑنا ہے، قید کرنا. قید کے بعد قتل ہو سکتا ہے. وجادلوا بالباطل، اور انہوں نے جھگڑا کیا بالباطل، باطل کو ثابت کرنے کے لیے. لیلحدوا به الحق، تاکہ پھسلا دیں اس کے ذریعے سے حق کو. یدحضوا اس کے معنی ہے تاکہ پھسلا دے، پھسلنا. دحث پھسلنے کو کہتے ہیں، یعنی یزیلوا به الحق، حق کو ضائع کرے. اور حق کو ظاہر کرنے اس کے لیے دحث کا لفظ، کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ حق بہت جلدی ختم ہو جائے. جیسے آدمی پھسلتا ہے تو بہت جلدی گرتا ہے، اگر ویسے گرتا ہے تو اتنا نہیں، لیکن جب پھسلتا ہے تو پھر تو وہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. تاکہ ختم کرے اس کے ذریعے سے حق کو، جیسے پھسل جائے. اور جب پھسل جائے تو پھر وہ جمنے کا قابل نہیں ہوتا. فأخذتهم بالعقاب فكيف كان عقاب، بس میری عقوبت ان کے اوپر کیسی تھی، یعنی اپنی جگہ پر تھی. وواقع موقع، وكذلك حقت كلمة ربك، اور اسی طرح جیسے ان کے ساتھ ہوا. حقت كلمة ربك، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ثابت اور پکا ہے. لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین، اللہ تعالیٰ نے جہنم کے ساتھ وعدہ کیا ہے. علی الذین کفروا، کافروں پر. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ انہم اصحاب النار وکذالک حقت کلمۃ ربک وکذالک حقت انہم اصحاب النار علیہم. یہ کہ یہ اصحاب النار ہے ان کے اوپر پکا ہو گیا. یہ بدل ہے کلمتوں سے. اور یا ہی انہم اصحاب النار، ہی مبتدا اور انہم اصحاب النار خبر. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے فرشتے بھی ڈرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے، عذاب سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے فرشتے بھی ڈرتے ہیں. الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھاتے ہیں، جو 8 فرشتے ہیں. یحملون العرش، یحمل عرش ربک یومئذ 8. اور روایات میں آتا ہے 4 فرشتے ان میں سے کہتے ہیں سبحانک اللہم
وبحمدک الحمد علی حلمک بعد علمک. معلوم ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ صبر فرماتے ہیں. اور 4 فرشتے کہتے ہیں کہ اللہم بحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک. پہلے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے بعد العلم، اور اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں قدرت کے بعد. گویا کہ دونوں جماعتوں کی تسبیح میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے. علم بعد العلم یہ بھی رحمت ہے، عفو بعد القدرت یہ بھی. غالباً شہر ابن حوشب سے مروی ہے رضی اللہ عنہ. یحملون العرش ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو عرش کے آس پاس ہے، ارد گرد ہے، گھیرا لگائے ہوئے ہیں. یہ عطف ہے علیہ الذین پر. تو یہ یسبحون بحمد ربہم، سبحانک اللہم وبحمدک کہتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں. یہ خبر ہے بحمد ربہم مشتغلین بحمد ربہم ملابسین للحمد. تسبیح پہلے پڑھتے ہیں، حمد بعد میں، اس لیے کہ تنزیہ پہلے ہوتی ہے اور تحمید بعد میں. پہلے کپڑے کو صاف کرتے ہیں، اس کے بعد رنگ دیتے ہیں. یعنی سبحانک اللہم وبحمدہ پڑھتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور ایمان لاتے ہیں بہی اللہ تبارک و تعالیٰ پر. اگر کوئی کہے اس کی کیا ضرورت ہے، یسبحون بحمد ربہم، جب اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے تو ایمان خود بخود آ گیا. ویؤمنون بہ کیوں؟ یہ 2 وظیفے ہو گئے. یسبحون بحمد ربہم یہ ہے عبادت لسانی، اور یؤمنون بہ یہ ہے عبادت قلبی. یؤمنون بہ بالقلوب، اس کی بھی ضرورت. اور اس میں وَيُؤْمِنُونَ بِهِ میں فیہ اظہار فضل ایمان وعظمتہ، ایمان کی عظمت اور فضیلت کا ذکر ہے کہ یؤمنون بہ، فرشتے بھی ایمان لاتے ہیں. ایمان اتنی اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ فرشتے بھی ایمان کے محتاج ہیں، اور فرشتوں کی بھی یہ صفت ہے. اس لیے تم فرشتوں کی صفت کو اپناؤ، ایمان لاؤ. اور میرے خیال میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یسبحون بحمد ربہم تسبیح پڑھتے ہیں، اور یہ تسبیح اور حمد پڑھنا یؤمنون بہ ایمان کا تقاضا ہے. جو بھی ایمان لائے تو اس کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ذکر کرے. یسبحون بحمد ربہم پڑھ لیں. جیسے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تأمرون بالمعروف وتؤمنون باللہ. یعنی ایمان کا تقاضا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو. وہاں دوسری جگہ آل عمران میں وَيُؤْمِنُونَ بِهِ تَعَالَى بِبَصَائِرِهِمْ، اپنے عقول کے ساتھ. بصیرت کی جمع ہے بصیرت، یعنی بِقُلُوبِهِمْ اے يُصَدِّقُونَ بِوَحْدَانِيَتِهِ تَعَالَى، یعنی ایمان سبب تسبیح ہے. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور مومنین اتنے اونچے درجے والے ہیں کہ یستغفرون للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں طالب علموں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اور مچھلیاں دعا کرتی ہیں سمندر میں، حدیث میں آتا ہے یستغفرون للذین آمنوا. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الملائکۃ انصحوا والشیاطین اغشوا، یہ فرشتے بہت خیر خواہ ہے، دیکھو آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور شیاطین انٹرنیشنل بدماش ہے، اغشوا خیانت سے بھری ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، اے اللہ تو وسیع ہے، یعنی شامل ہے ہر چیز کے لیے آپ کی رحمت اور آپ کا علم. وسعت شامل ہے آپ ہر چیز کو،
رحمت اور علم کے اعتبار سے، یہ تو لغوی معنی ہوا، اور معنی مراد یہ ہے کہ اے اللہ آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز کو شامل ہے، وسیع اور شامل ہے، یعنی وسع رحمتوں کا کل شیء وعلم کل شیء. تو دیکھو اس میں بھی یا اللہ تجھے علم ہے لیکن علم کے ساتھ رحم کرو، اگر یہ کچھ غلطیاں کریں تو ان پر یا اللہ رحم فرما دے. تو جو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی برائی بیان کی تھی اور فرمایا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو اب اس کی تلافی فرما رہے ہیں کہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تیری رحمت ان کو بھی شامل ہے، ہر چیز کو تیری رحمت شامل ہے. ایک بزرگ سے شیطان نے کہا میں بھی شے ہوں یا نہیں؟ انہوں نے کہا شے ہے. کہا وسعت کل شیء رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے لیے بھی شامل ہے اس لیے کہ میں کل شے میں شامل ہوں. تو ایک بات یہ ہے کہ کل شیء، یہ کل جہاں استعمال ہوتا ہے تو اس میں موصوف مقدر ہوتا ہے، کل شیء قابل للرحمت، جیسے اوتیت من کل شیء میں آپ کو بتایا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وسعت، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر شے کو شامل ہے، لیکن اگر وہ شے رحمت میں آنا نہیں چاہتی تو کون ذمہ دار ہے؟ وہ شے خود ذمہ دار ہے. جیسے مدرسہ پڑھنے کے لیے بنایا ہے، اگر کوئی پڑھتا ہے جیسے انیس بہت اچھی بات ہے، اور اگر کوئی نہیں پڑھتا تو مدرسہ تو ہے پڑھنے کے لیے، وہ نہیں پڑھتا تو شیطان رحمت میں آنا نہیں چاہتا. فاغفر للذین تابوا، آپ معاف کر دیں ان لوگوں کو جو شرک سے توبہ کرتے ہیں یا گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. تو معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سعت رحمت سبب مغفرت ہے، سعت الرحمہ سبب مغفرت. واتبعوا سبیلک، اور جو آپ کے راستے کی تابعداری کرتے ہیں اسلام کی، اور ان کو بچا دے وقہم عذاب الجحیم، جہنم سے ان کو بچا دے. یہ ایک مرتبہ آیا قہم عذاب الجحیم. ربنا وادخلہم، اے اللہ ان کو داخل کر دے جنات عدن، ہمیشہ رہنے کی جنت، التی وعدتہم، جس کا تو نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو وعدہ پورا فرما دے. ومن صلح من آبائہم، ومن صلح، اور ادخلہم، اور ادخل من صلح، اور داخل کر دے ان کو صلح جو نیک اور صالح ہے، متقی ہے. یہ عطف ہے ہم پر، ادخلہم، ادخل من صلح، اور یا وعدتہم، وعدتہم، اور وعدت من صلح من آبائہم، اور من صلح کا مطلب متقی ہے، لیکن ان کا درجہ باپ تک نہیں پہنچتا، تو یا اللہ تو ان کے درجات کو باپ تک پہنچا دے. اور یا بیٹا ہے تو بیٹے کو باپ تک پہنچا دے، باپ ہے تو باپ کو بیٹے تک پہنچا دے. جس درجے کو نہیں پہنچ سکتے تو اس درجے تک ان کو پہنچا دے. سعید ابن جبیر سے مروی ہے کہ جب جنت میں آدمی جائے گا تو وہ کہے گا میرا ولد کہاں ہے؟ ان سے کہا جائے گا تیرے ولد نے اچھے اعمال نہیں کیے تھے. وہ کہے گا تو میں نے اپنے اعمال اپنے لیے بھی کیے تھے اور اپنے ولد کے لیے کیے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ چلو اس کو بھی جنت میں داخل کر دو. تو دوسرا ترجمہ یہ ہے جو سعید ابن جبیر کے قول کی سے تائید ہوتی ہے، ومن صلح من آبائہم ومن آمن من آبائہم وإن كانوا مرتکبین للکبیرۃ. دوسرا معنی یہ ہو جائے گا. تو من صلح پہلا مطلب یہ ہے کہ اس نے اچھے کام کیے ہیں لیکن بہت اچھے کام نہیں کیے. تو جس نے گڈ کام کیے ہیں تو ان کو ویری گڈ کے ساتھ ملایا جائے گا. اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ من صلح من آبائہم، جن کے
ایمان جنہوں نے لایا ہے اور مرتکب کبیرہ ہے تو ان کو اپنے آباء و اجداد کے ساتھ ملایا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے بعد اور شفاعت کے بعد. من آبائہم تو ان کو بھی جنت داخل کر دے جو صالح ہے. من آبائہم ان کے باپ دادا، و ازواجہم اور ان کی بیویاں، و ذریاتہم اور ان کی اولاد. ذریات آبا کو بھی کہتے ہیں لیکن یہاں ذریات آبا کے مقابلے میں ہیں تو اس سے معنی متبادل اولاد مراد ہے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو قدرت والا غالب ہے اور حکیم، اور تو حکمت والا ہے. تو اس میں تیری حکمت، یہ حکمت کا تقاضا ہے کہ باپ کو بیٹے کے ساتھ ملا دے اور بیٹے کو باپ کے ساتھ ملا دے، یہ حکمت ہے. اور عزیز، اے اللہ تو غالب ہے، کسی کے درجے کو اونچا کر سکتے ہیں، اس لیے یہاں عزیز اور حکیم آیا کہ یہاں کسی کو مرتبے سے اونچا کرنا ہوگا تو اس کے لیے غلبی کی ضرورت ہے، اور حکیم ہے، اس میں حکمت ہے. وقیہم السیئات اور ان کو بچا دے السیئات عذاب سے، عذاب السیئات. اگر کوئی کہے مکرر آیا وقیہم عذاب الجحیم، وقیہم السیئات دونوں ایک ہو، مطلب خلاصہ دونوں کا ایک ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ازواج اور ذریات کے ساتھ ہے اور وہ اصول کے ساتھ ہے. ومن تق السیئات وقیہم عذاب الجحیم ان کی اصول، اور وقیہم السیئات ان کی فروع، ازواج اور ذریات. اور یا یہ ہے کہ وہاں عذاب جحیم سے بچانا ہے اور یہاں سیئات کے درجے سے، کہ سیئات کی وجہ سے تو کم درجہ ہوگا تو ان کے درجے کو بڑھا دے. ومن تق السیئات یومئذ قیامت کے دن فقد رحمتہ، جس کو تو بچائے گا سیئات سے تو اس پر آپ نے رحم کیا. یا تیسرا مطلب یہ ہے وقیہم السیئات فی الدنیا، ومن تق السیئات فی الدنیا فقد رحمتہ، دنیا کے ساتھ لگا دیں گے. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ جنت مل جائے یا جنت میں اعلیٰ مرتبہ مل جائے. ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم. اہل جنت کے بعد اہل جہنم کا ذکر، تخویف کے بعد بشارت، بشارت کے بعد تخویف، یہ قرآن کریم میں آتا رہتا ہے. بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں، ینادون ان کو فرشتوں کی طرف سے آواز دی جائے گی، وہم یمقتون انفسہم اور وہ غصہ کرتے ہیں اپنے اوپر. دنیا میں تو آدمی دوسرے پر غصہ کرتا ہے، اپنے اوپر غصہ نہیں کرتا. آدمی اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتا ہے. وہاں یمقتون انفسہم اپنے اوپر غصہ کریں گے. عند دخولہم النار لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم. لمقت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب تم پر اور غصہ تم پر، اکبر بہت زیادہ ہے، من مقتکم انفسکم تمہارے غصے سے تمہاری اوپر. تم اپنے اوپر اتنا غصہ نہیں کرتے ہو جتنا غصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر کیا. اذ تدعون الی الایمان، اور مقتکم اذ تدعون الی الایمان، اور تم پر غصہ اس وجہ سے تھا، اس وقت تھا جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے اور کفر کرتے تھے، تو یہ غصے کا سبب ہے. تو اس تدعون یہ متعلق ہے مقتکم مقدر کے ساتھ. مقتکم اس تدعون الی الایمان
یعنی مقت اللہ علیکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. اور اگر کوئی کہے مقت اللہ کے ساتھ کیوں متعلق نہیں ہو سکتا، کہتے ہیں انہوں نے قاعدہ بنایا ہے کہ جو مبتدا مصدر ہو ذات الخبر ہو، مبتدا مصدر ذات الخبر اس کی خبر ہو تو وہ عمل نہیں کرتا. تو یہ مقت اللہ مبتدا ہے اور مصدر ہے تو یہ عمل نہیں کرتا. لیکن کیسے عمل نہیں کرے گا؟ اس تدعون ظرف ہے اور ظرف پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس میں تقریباً ہر چیز عمل کر سکتی ہے. اس کے عمل کے لیے فعل کی خوشبو بھی کافی ہے. اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. قالوا کہیں گے وہ آخرت میں ربنا امتنا اثنتین، اے اللہ تو نے موت دے دی ہم کو 2 مرتبہ، اماتتین. تو امتنا اثنتین اس کا مطلب یہ ہے، اگر کوئی کہے کہ اس سے کیا مراد ہے، امتنا اثنتین 2 مرتبہ موت دے دی. ایک مرتبہ موت جب نطفی کی شکل میں، اور دوسری مرتبہ موت عند الاجل، یہ 2 موت ہیں. تو اگر کوئی کہے کہ یہ دوسرے میں تو امت تو ٹھیک ہے تو نے موت دے دی، لیکن پہلے میں تو نے موت دے دی نہیں ہے بلکہ وہ تو ہے ہی موت. موت دینے کا مطلب تو یہ ہے کہ موت نہ ہو اور موت آ جائے، تو وہ تو امت نہیں ہے، تو نے موت دے دی، وہ تو موت اصلی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ امتنا کا مطلب ہوگا جعلتنا عدیم الحیات اثنتین، تو نے ہمیں معدوم الحیات بنایا 2 مرتبہ. اور یہ ایسا ہے جیسے سبحان من صغر البعوض وکبر البغل. سبحان من صغر البعوض، یہ نہیں ہے کہ وہ بڑا تھا تو چھوٹا کر دیا، چھوٹا پیدا کیا. وکبر الفیل، اور فیل کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کر دیا. یہ نہیں ہے کہ چھوٹے سے بڑا کر دیا، بڑا پیدا کیا. تو اسی طرح موت پیدا کیا تو نے اے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو 2 موت سے یہی مراد ہے. اور یہ عبداللہ ابن مسعود سے اور ابن عباس سے، قتادہ سے، ضحاک سے وغیرہ وغیرہ سے مروی ہے. پھر اگر اس پر وہ احییتنا اثنتین اور 2 مرتبہ زندگی، ایک مرتبہ زندگی جو ہماری زندگی ہے حیات قبل الاجل، اور دوسری زندگی آخرت کی، آخر احییتنا اثنتین. اب اگر کوئی اشکال کرے کہ حیات القبر کہاں گئی، حیات القبر کا تو ذکر نہیں ہوا اس لیے کہ 2 حیات ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حیات القبر کا ذکر اس لیے نہیں ہوا کہ وہ حقیقت حیات نہیں ہے، یعنی وہ حیات قبیہ نہیں ہے. حیات قبیہ یہ ہے جس میں ہم چلتے پھرتے ہیں اور بظاہر زندہ ہیں یا آخرت میں ہے، اور قبر میں روح کے احکام بدن پر غالب ہے، تو بدن کے اوپر حیات کا اثر معلوم نہیں ہوتا، اس لیے وہ حیات اقوی نہیں ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ روح کا تعلق بدن کے ساتھ قبر میں تعلق اتصال ہے، تعلق ادخال نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ روح اس میں داخل ہو چکی ہے. تو وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، اور دوسرا معنی یہ ہے أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ، آپ نے ہمیں موت دے دی 2 مرتبہ. ایک موت یہ ہے کہ جب ہم مر گئے عند الاجل، دوسری موت یہ ہے کہ ہم مر گئے فی القبر، قبر میں زندہ ہوئے تھے اور پھر مر گئے. وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، اور 2 مرتبہ زندگی، ایک حیات فی القبر اور ایک حیات فی الآخرت. لیکن یہ توجیہ صحیح نہیں ہے، مرجوح ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ موت فی القبر ثابت نہیں ہے کہ قبر میں زندہ ہوگا تو پھر اس کو مار ڈالا جائے گا، موت فی القبر ثابت نہیں ہے. دوسری وجہ یہ ہے
کہ احییتنا اثنتین کا ایسا ترجمہ ہوا کہ جس میں اصلی حیات گئی، یعنی حیات فی القبر لے لی، حیات فی الآخرت، اور جو اصلی حیات ہے جو ہماری دنیا والی حیات ہے، عرفی حیات، وہ خارج، وہ نکل گئی۔ اور تیسرا اشکال یہ ہے کہ پھر تو حیاتات ثلاثہ ہو جائیں گی، 3 حیات ہو جائیں گی، اور یہاں 2 کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں احیاء لأنهم كانوا نطفا امواتا فاحیوا، مردہ تھے پس زندہ کیے گئے، مردہ کا مطلب عدیم الحیات، ثم امیتوا ثم احیوا للبعث۔ مصنف نے وہی ترجمہ لیا جو عام مفسرین عبداللہ بن مسعود وغیرہ سے مروی ہے۔ اور دوسرا ترجمہ سدی وغیرہ سے مروی ہے، حاشیہ میں اس کو لکھا ہے اور میں نے اشکالات بتا دی اس پر۔ فاعترفنا بذنوبنا، بس ہم نے اقرار کیا ہے، آخری حاشیہ نمبر 29۔ فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، بکفرنا بالبعث، کہ بعث کا انکار کیا۔ فہل الی خروج، بس کیا ہے خروج من الآخرت، خروج من النار، والرجوع الی الدنیا لنطیع ربنا، تاکہ ہم تابعداری کریں، من سبیل، اس کے لیے کوئی راستہ ہے؟ ویقال لا، نہیں، جواب لا ہے۔ ذالکم بأنہ، ذالکم یہ عذاب جس میں تم مبتلا ہو، یا ذالکم یہ انتفاع الخروج، یہ خروج نہیں ہے، بأنہ مبتدا، ذالکم خبر، ذالکم مبتدا بأنہ خبر، یعنی بسبب انہ فی الدنیا، کی دنیا میں، اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، جب اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا تھا اکیلے، کفرتم تو تم توحید کا انکار کرتے تھے، وحدہ حال ہے، متوحدا، اور یا مفعول مطلق ہے، توحد وحدہ، اللہ تعالیٰ ایک ہے، بالکل ایک، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا، اگر کوئی کہے یہ تو ماضی ہونا چاہیے، اذا دعی اللہ واذا اشرک تؤمن، تو ان یشرک یہ ماضی کے معنی میں ہے، وان یشرک به یعنی اذا اشرک به، یا معنی یہ ہے وان یشرک به بعد العود الى الدنیا، اگر تم کو دنیا میں واپس کیا جائے اور شرک کیا جائے تو پھر بھی تم شرک کو مانو گے، تم شرک سے باز آنے والے نہیں ہو، دنیا میں واپسی کے بعد پھر شرک کے راستے پر چلو گے۔ اس لیے کہ جس کی بری عادت ہوتی ہے، بری عادت کو بہت مشکل سے وہ چھوڑتا ہے۔ تؤمنوا تصدقوا بالاشراک، تم شرک کو مانو گے، فالحکم للہ، پس فیصلہ تمہارے عذاب کا اللہ کے لیے، العلی، اللہ تعالیٰ عالی اور بلند بالا ہے اور برتر ہے اور اونچا ہے، العلی من الشرک، العلی علی خلقہ، العلی من الشرک، الکبیر العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ ہے، یریکم آیاتہ، تم کو توحید کی دلائل دکھاتے ہیں، وینزل لکم، برساتے ہیں تمہارے لیے، من السماء، آسمان سے، رزقاً، بارش جو سبب رزق ہے، رزقاً مسبب اور سبب ہے بارش، وما یتذکر، نصیحت نہیں لیتا، الا من ینیب، مگر وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس لیے فادعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، مخلصین لہ الدین، مخلصین لہ الاطاعت، صرف اللہ کے لیے اطاعت کرو، یا مخلصین لہ الدین، اللہ کے دین کو شرک سے پاک کرو، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر توحید کو برا سمجھتے ہیں۔ رفیع الدرجات، رافع درجات المؤمنین بعضهم علی بعض، درجات کو بلند کرتے ہیں، بعض کی درجات کو دوسرے بعض پر بلند کرتے ہیں، یا رفیع مفعول کے معنی میں ہے، رفیع الدرجات،
یعنی عظیم الدرجات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم درجات الحمد والمدح والثناء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدح و ثنا کی درجات عظیم ہے، اور مرفوع الدرجات ہے، لیکن مرفوع کوئی اور نہیں ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ رافع الدرجات ہے اور مرفوع الدرجات ہے، عظیم الدرجات ہے۔ اس لیے رفیع کا مطلب مرفوع اگر بیان کریں گے تو پھر اس میں اشتباہ پیدا ہوگا، شبہ پیدا ہوگا، کسی اور نے کیا، اس لیے رفیع کا مطلب عظیم ہو گیا۔ عظیم الصفات ہے، یا رافع درجات المؤمنین فی الجنت، ذو العرش ہے، خالق عرش ہے، عرش والا ہے، یلقی الروح من امرہ، ڈالتے ہیں وحی کو، جیسے روح حیات القلوب اور حیات الابدان ہے، تو وحی حیات الارواح اور حیات الکائنات ہے، من امرہ قرآن کریم کے ذریعے سے، یلقی الروح وحی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالتے ہیں، من امرہ قرآن کریم کے ذریعے سے، یا یہ صحیح نہیں بتایا، پھر سن لو، یلقی الروح اللہ تعالیٰ اور وحی کو ڈالتے ہیں، من امرہ اپنے حکم سے، من امرہ اپنے قضاء اور اپنے حکم سے، اور دوسرا ترجمہ یلقی الروح اللہ تعالیٰ قرآن ڈالتے ہیں، روح بمعنی وحی، روح بمعنی قرآن کریم، علی من یشاء جس پر چاہتے ہیں، من عبادہ بندوں میں سے جو انبیاء ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کی وساطت سے امت ہے، لینذر یوم التلاق، تاکہ اللہ تعالیٰ ڈرا دے، ینذر اللہ تعالیٰ، یا ینذر جس پر وحی آئی ہے، یخوف الملقى علیہ جس پر وحی ڈالی گئی ہے، تاکہ وہ ڈرا دے لوگوں کو، یوم التلاق ملاقات کے دن سے، یوم ملاقات الخالق بالمخلوق، ملاقات الظالم بالمظلوم، ملاقات العابد بالمعبود، اور ملاقات اہل السماء والارض، آسمان و زمین والے ملاقات کریں گے، اور ملاقات الاعمال باصحاب الاعمال، اصحاب الاعمال اعمال کے ساتھ ملاقات کریں گے، تو یہ سب، اور ملاقات الارواح بالابدان، ارواح کی ملاقات بدن کے ساتھ ہو جائے گی۔ مصنف نے بات بیان کی، بات میں نے بتائی، یومہم بارزون جس دن لوگ نکلے ہوں گے، نکلتے ہوں گے اپنی قبروں سے، بارزین اس کو کہتے ہیں کہ آدمی نکل کر بالکل میدان پر آ جائے، علی البراز، لا یسترہم جبل ولا شیء آخر، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کی کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، ان کے احوال، ان کے اعمال، ان کے اعیان، لمن الملک اليوم، اور سب مر جائیں گے، کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا، جبریل اور میکائیل کی روح کو، اسرافیل کی روح کو ملک الموت قبض کریں گے، پھر ملک الموت کی روح کو اللہ تعالیٰ خود قبض کریں گے، اس وقت کوئی نہیں ہوگا، لمن الملک اليوم، جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، اس دن ملک مجازی ختم ہو جائے گی، قوله تعالیٰ ویجیب نفسہ، ویجیب اور خود اپنے نفس کو جواب دے گا، یا ویجیب نفسہ، للہ الواحد القہار، القہار لخلقہ، اس دن قہر کا ظہور ہوگا، اس لیے قہار کا لفظ آیا۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج ہر نفس کو اس کی کی ہوئی کا بدلہ دیا جائے گا، لا ظلم اليوم، دنیا میں تو ظلم ہوگا لیکن آج کوئی ظلم نہیں، یا لا نقص اليوم، آج کسی کے ثواب وغیرہ کو کم نہیں کیا جائے گا، زیادت العذاب نہیں ہوگی اور نقص الثواب نہیں ہوگا، ان اللہ سریع الحساب، بہت جلدی حساب کرنے والے ہیں، پوری مخلوق کے ساتھ حساب کریں گے، فی قدر نصف النہار من ایام الدنیا، لحدیث بذالک، لحدیث ورد بذالک۔
ہاں